فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر ان لوگوں کو کسی طرح یہ شبہ ہو جائے کہ یہ معلومات کسی اجنبی شخصیت کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں تو شاید وہ مجھے سانپوں سے ڈسوا دیں، ایسی اذیت ناک موت دیں مجھے کہ موت بھی لرز اٹھے۔ وہ اتنے ہی درندہ صفت ہیں۔ یہ بات ان تک کیسے پہنچے گی میرینا کہ تم مجھے یہ سب کچھ بتا چکی ہو؟ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ان سب معاملات سے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں فلسطینی مفادات کا حامی ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرینا پاگلوں کی طرح منہ پھاڑے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک جرجری سی لی اور متوحش لہجے میں بولی، کیا کہہ رہے ہو الفانو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے الفاظ پر غور کیا ہے تم نے؟ تم میرا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی مشکل مرحلہ ہے تمہارے لیے۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے اس بارے میں؟ مگر الفانو، تم فلسطینیوں کے مفاد کے لیے کیوں سرگرداں ہو؟ تمہارا ان سے کیا تعلق؟ میری پوری زندگی ہی ان لوگوں کی خدمت میں بسر ہوئی ہے ڈیئر میرینا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں الفانو نہیں ہوں، میرا نام علی یار خان ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میرینا لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کے ذہن پر خوف کا شدید دباؤ تھا، چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں خوف زدہ انداز میں پھیلتی جا رہی تھیں۔ اور ڈیئر میرینا، چونکہ یہ بات تم مجھے بتا چکی ہو کہ وہ لوگ اس انکشاف کے بعد تمہیں کوئی بدترین موت دیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بدترین موت کا شکار ہو۔ مجھے انتہائی افسوس ہے۔ میں آگے بڑھا اور بغیر لڑکھڑائے چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میرینا نے خوف زدہ نگاہوں سے میرے پیروں کی طرف دیکھا۔ اب میرا راز کھل چکا تھا۔ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی، تم دشمن کے جاسوس ہو، تم الفانو نہیں ہو۔ اس کی آواز اونچی تھی، اس میں خوف کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جما دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر سے اس کے دل پر وار کیا، پھر خنجر کو واپس کھینچا اور دوسرا وار کیا۔ اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو میں نے اس طرح جما رکھا تھا کہ اس کے گلے سے نکلنے والی آوازیں بلند نہ ہو سکیں۔ میرینا کا بدن تڑپا اور بستر خون سے بھر گیا، فرش پر بھی خون گرنے لگا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا اور زور سے بستر پر دھکا دے دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا جس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو کر آیا تھا، چنانچہ میں وہاں سے ہٹ کر غسل خانے میں پہنچا۔ خون آلود لباس اتار کر میں نے نیا لباس پہنا جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا، پھر ایک نظر کمرے پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ اطراف میں سناٹا تھا، قصبہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے میرے کام میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو گوند باہر بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا، غالباً وہ بیٹھے بیٹھے سونے کا عادی تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس نے چونک کر گردن اٹھائی اور پھر اٹینشن ہو گیا۔ گوند، مجھے جانا ہے، گاڑی تیار کر دو۔ سر، اس وقت؟ اس نے متخیرانہ انداز میں سوال کیا۔ میری ذمہ داریاں ہی ایسی ہیں گوند، کل دن میں کسی وقت واپس آ جاؤں گا۔ گوند نے جلدی سے گاڑی کا ونڈ سکرین وغیرہ صاف کیا۔ میں نے کار میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی لگائی اور چند لمحے بعد کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میرے ذہن میں میرینا کی فراہم کی ہوئی اطلاعات محفوظ تھیں۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو آرک بیریو نامی شہر میں ویل اسکوائر نامی عمارت میں کولن برٹ ان لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ پروگرام کے مطابق یہ اطلاعات سن مین کو دینا تھی اور سن مین اپنے ذرائع سے آن شلائر سے گفتگو کر لے گا، اور اس کے بعد میرے لیے جو بھی نئی ہدایات ہوں گی وہ مجھے مل جائیں گی۔ اپنی شاندار کار کو دوڑاتا ہوا بالآخر میں اس فیکٹری تک پہنچ گیا جہاں سن مین موجود تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور شہر میں داخل ہو کر مجھے پٹرولنگ کاروں سے بھی بچنا پڑا تھا۔ سن مین شاید اپنی کسی خفیہ کارروائی میں مصروف تھا۔ اس کے آدمیوں نے اسے میری کار کے داخلے کی اطلاع دی تھی، چنانچہ وہ متخیرانہ انداز میں باہر نکل آیا اور اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا، کیوں، کہو، خیریت تو ہے نا؟ کیا پولیس وغیرہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میں مطمئن انداز میں کار سے اترا اور سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو سن مین، کیا تم نے مجھے اس سطح کا انسان سمجھا ہے؟ سن مین کا موٹا سگار اس کی جیب سے نکل کر دانتوں میں جا دبا، لیکن اس نے سگار سلگایا نہیں تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں اسے دبائے ہوئے کہا، نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، آؤ اندر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم واپس کیوں آ گئے؟ اس نے سوال کیا۔ دوسری احمقانہ بات، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک صوفے پر جا بیٹھا۔
گویا اس کا مطلب ہے کہ تم، لیکن اتنی جلدی، کمال ہے، کیا واقعی؟ سن مین کا سگار منہ سے باہر نکل آیا۔ ہاں، جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، میں اسے کمال کہوں گا۔ اس قدر جلد اتنا اہم کام انجام دینا معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے تم کسی اسکول ٹیچر سے پوچھ گچھ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اسرائیلی مقاصد کے لیے کام کرنے والی ایک پختہ کار عورت تھی۔ بہرحال میں تمہیں اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ اب میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ فی الوقت آرام کرو۔ ہاں، اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، صبح کو میں تمہیں اس سلسلے میں تفصیلات بتا دوں گا، یا اگر تم فوراً ہی کوئی کارروائی کرنے کے خواہش مند ہو تو پھر مختصر سی بات ہے، مجھ سے سن لو۔ 1 منٹ، اس نے کہا اور ایک پیڈ اور پنسل نکال کر سامنے رکھ لی۔ کولن برٹ اس ماہ کی 27 تاریخ کو آرک بیریو میں ان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ آرک بیریو کی ویل اسکوائر نامی عمارت میں اس معاہدے پر آخری دستخط ہوں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ آرک بیریو، سن میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن طیاروں کی روانگی کہاں سے ہوگی؟ خلیج ہیگل سے۔ اس نے یہ نام بھی نوٹ کر لیا اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ مکمل معلومات ہیں۔ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ معلومات بالکل درست ہیں؟ ہاں، تقریباً، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اوکے ڈیئر، اب تم آرام کرو، اپنی آرام گاہ میں چلے جاؤ۔ ویسے مجھے تمہاری اس قدر جلد واپسی کی امید نہیں تھی، اس نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ آرک بیریو ساحلی شہر تھا۔ جہاز سے اترتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نہایت حسین جگہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اس شہر میں داخل ہوا تھا۔ سن مین نے چند افراد میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دیے تھے، لیکن ان کا کام صرف دور دور سے میری نگرانی کرنا تھا۔ ہاں، اس شخص کو خصوصاً اس نے میرے ساتھ کیا تھا جو میک اپ کا ماہر تھا۔ میک اپ کرنے میں مجھے بھی خاصی مہارت حاصل تھی، لیکن میں نے اس بات کا اظہار احتیاطاً ان لوگوں سے نہیں کیا تھا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خود تک محدود رکھنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ حالات نہ جانے کون سے رخ اختیار کریں۔ جو افراد میرے ساتھ آئے تھے وہ طیارے میں بھی مجھ سے اجنبی رہے تھے، سوائے اس شخص کے جس کا نام کرٹ وائل تھا اور جو میک اپ کرنے کے لیے میرے ساتھ تھا۔ کرٹ وائل میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور وقفے سے مجھ سے کچھ گفتگو بھی کرتا جا رہا تھا۔ انتہائی خشک مزاج اور بور شخص تھا جس کا زیادہ تر موضوع گفتگو عالمی سیاست ہوتی تھی، اور اس سلسلے میں اس کے خیالات نہایت ہی گھٹیا اور معلومات سے خالی تھے۔ ایئرپورٹ سے ہم دونوں ساتھ ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فیسٹن ہوٹل پہنچے۔ فیسٹن کے ایک کمرے میں ہمارے لیے رہائش کے انتظامات بذریعہ ٹیلی فون پہلے ہی ہو چکے تھے، چنانچہ ہم اس میں مقیم ہو گئے۔ ہمارے بقیہ ساتھی بھی ہوٹل فیسٹن ہی میں تھے، لیکن مختلف منزلوں پر اور ہم سے قطعاً بے تعلق۔ سن میں نے کہا تھا کہ آرک بیریو میں وہ میرے لیے اعلیٰ ترین انتظامات بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بہت زیادہ آسائشیں انسان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ تاہم جن اشیاء کی ضرورت مجھے پیش آ سکتی تھی ان کی فراہمی کی ذمہ داری تو بہرحال سن مین ہی کی تھی۔ 24 تاریخ کو ہم یہاں پہنچے تھے اور 27 تاریخ جو ہمارا ہدف تھی ابھی کافی دور تھی۔ اس دوران میرینا کے بارے میں سن مین کے ذریعے مجھے رپورٹ ملی تھی کہ میرینا کی لاش دریافت ہو چکی ہے اور الفانو ہی کو اس کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اخبارات نے مختلف کہانیاں لکھی ہیں، لیکن ان کہانیوں میں شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ الفانو اور میرینا کے درمیان دشمنی کی وجہ قصبے کی کچھ زمین تصور کر لی گئی تھی جس کے دعوے دار وہ دونوں ہی تھے۔ سن میں نے کہا تھا کہ اس صورتحال کا اندازہ ان لوگوں کو پہلے ہی تھا، یعنی میرینا کے قتل کا شبہ الفانو ہی پر کیا جا سکتا تھا جس کی لاش بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ آرک بیریو کی سیر و سیاحت کے لیے مجھے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئیں، لیکن اس بور آدمی کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا جس کا نام کرٹ وائل تھا۔ وہ خود بھی گوشہ نشین قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا، چنانچہ ایک بار بھی اس نے مجھے آرک بیریو میں پارٹنر بننے کی پیشکش نہیں کی تھی۔ خوبصورت شہر کی خوبصورت تفریحات سے میں 2 دن تک لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس دوران ایک کام البتہ میں نے ضرور کیا تھا، اور وہ یہ کہ ویل اسکوائر نامی عمارت اور اس کے اطراف کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ نہ صرف جائزہ لیا تھا بلکہ اپنے کام کی تکمیل کے لیے میں نے پوری تیاریاں کر لی تھی اور وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے مجھے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے اسے میں بخوبی انجام دوں گا۔ در حقیقت آرک بیریو میں کام کی ابتدا تو میرے لیے آسان ترین تھی، البتہ اس کے بعد کے مراحل ذرا مشکل تھے۔ اس سلسلے میں 26 تاریخ کو میں نے آخری انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دن 3 افراد کی میٹنگ میرے کمرے میں تھی۔ ان میں ایک آدمی بالکل اجنبی تھا اور یہ سن مین کا فراہم کردہ مقامی آدمی تھا جو مجھے اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتانے والا تھا۔ سن مین کے ساتھی نے ایک نقشے کی مدد سے مجھے میرے مشن کی تمام تفصیلات بتائیں۔ خلیج ہیگل کے لیے سفر کا راستہ بھی اسی نے منتخب کیا۔
مجھے یہ سفر تنہا ہی کرنا تھا۔ آرک بیریو میں اپنا کام نمٹانے کے فوراً بعد ہی خلیج ہگل کے لیے روانہ ہو جانا تھا، جس کا فاصلہ تو بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن راستے دشوار گزار تھے اور طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ انسان الجھنوں کا شکار ہو سکتا تھا۔ نقشے کے ذریعے انہوں نے مجھے میرے کام کی تفصیل بتائی کہ کس طرح مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد کہاں پہنچنا ہے اور وہاں سے مزید خطرہ مول لیے بغیر فوری طور پر آگے کا سفر جاری کر دینا ہے۔ میں نے اپنے پروگرام کے تحت انہیں وہ جگہ بتائی جو میں نے منتخب کر لی تھی اور میری بات سے اتفاق کیا گیا۔ پھر ایک بار ان تمام امکانات کا جائزہ لیا گیا جن کے تحت ہمارا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میٹنگ میں شریک افراد کو میرے بارے میں کچھ معلومات تھی یا نہیں، لیکن وہ خاصے سنجیدہ تھے اور دیر تک ان امکانات پر غور کرتے رہے تھے جو میرے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتے تھے۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ وہ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ کولن برٹ کی شخصیت یقیناً مقامی حکام کے لیے بھی اہم حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ جب میں ایک مجہول اور بوڑھے شخص کی حیثیت سے جو سانس کا مریض معلوم ہوتا تھا اور جس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا تھا، مطلوبہ علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں خصوصی انتظامات دیکھے۔ مقامی پولیس کے افراد خاصے سرگرم اور چوکندہ دکھائی دیتے تھے اور آنے جانے والے لوگوں پر خصوصی توجہ دے رہے تھے۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اس طرح چلتے ہوئے آگے بڑھا جیسے صرف زندگی سے بوجھ کو گھسیٹ رہا ہوں اور بہت کمزور اور تھکا ہوا ہوں۔ پولیس کے کچھ سپاہیوں نے میری طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے میری خیریت بھی دریافت کی اور میں نے برائے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا کہ یہ صرف بڑھاپا ہے، لیکن موت کے قریب پہنچنے کے باوجود انسان موت کا خواہشمند نہیں ہوتا۔ میں اس حالت میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ سپاہی نے ہلکے سے میرے شانے پر تھپکی دی اور مجھے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں اس چوراہے پر پہنچا جہاں سے ویل اسکوائر کے لیے راستہ مڑتا تھا تو چند سپاہیوں نے پھر مجھے روک لیا۔ میں کراہتا رہا۔ انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے اور میں نے انہیں بتایا کہ میں کس عمارت میں جانا چاہتا ہوں۔ شکر ہے اس عمارت کے حوالے سے انہوں نے مزید سوالات نہیں کیے جس میں جانے کا خواہشمند تھا۔ بالآخر میں اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں سے میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ عمارت کے صدر دروازے پر ایک موٹی ادھیڑ عمر عورت سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ہانپتے ہوئے اسے ایک گلاس پانی مانگا اور عورت گردن ہلا کر پانی لینے کے لیے عمارت میں داخل ہو گئی۔ میں نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھرتی سے عورت کے پیچھے پیچھے ہی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ عورت مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر اس نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، پانی کے لیے تم باہر انتظار کر سکتے تھے، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اچانک ہی تمہاری حالت ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس عمارت کی چھت مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا تھی، اس لیے ایک ایسی عورت کو جو میری جانب سے شبے میں مبتلا ہو گئی ہو ہوش و حواس میں رہنے دینا مناسب نہیں تھا۔ گردن دبا کر میں نے اسے بے ہوش کر دیا اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور اسے ایک کمرے میں ڈال کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب میرے لیے زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ میں اوپر چڑھ کر عمارت کی چھت پر جا پہنچا۔ یہاں سے ویل اسکوائر بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ چھت کے کنارے کنارے تقریباً 4 فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ عمارت ایسی جگہ بنی ہوئی تھی کہ ویل اسکوائر کے اوپری حصے سے بھی مجھے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے ڈھیلے ڈالے اور مجہول سے لباس میں مختلف سائز اور مختلف حجم کے چھوٹے بڑے ٹکڑے موجود تھے جنہیں نکال کر میں نے جوڑنا شروع کر دیا اور تقریباً 10 منٹ کی کوشش کے بعد میں ایک رائفل تیار کر چکا تھا جس کے ساتھ سائلنسر کے علاوہ ایک دوربین بھی لگی ہوئی تھی۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں نے وقت دیکھا۔ اس وقت 10:30 بج چکے تھے۔ میں نے رائفل کی نال دیوار کی مڈیر پر رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ویل اسکوائر کے بیرونی دروازے پر نگاہ جما دی۔ دروازے کی دوسری جانب چند افراد نظر آ رہے تھے جو غالباً آنے والوں کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ چند سپاہی بھی عمارت کے احاطے میں موجود تھے اور مستعد نظر آ رہے تھے۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ ممکن ہے ان لوگوں کو اس معاہدے کی تکمیل کے وقت کسی مداخلت کا خطرہ ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے اس وقت اپنا کام انجام دینا تھا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ اس کے صلے میں مجھے تہذیب مالکم ایکس کے مل جانے کی توقع تھی، بلکہ اب اس کا تعلق میرے مشن سے بھی تھا۔ تقریباً 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے جب مجھے سیٹیوں کی آوازیں سنائی دی اور میں نے رائفل کو آخری بار چیک کیا۔ 3 گاڑیاں تھیں جن میں لوگ موجود تھے۔ میں نے ویل اسکوائر کے صدر دروازے پر 5 افراد کو دیکھا جو قطار کی شکل میں تھوڑے سے ترچھے کھڑے تھے۔ دوربین سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کس طرح کولن برٹ گاڑی سے اترنے کے بعد سیڑھیاں طے کرے گا اور کس طرح اندر داخل ہوگا اور پھر وہاں موجود لوگ اسے خوش آمدید کہیں گے۔ یہ رسمی کارروائی اس وقت کولن برٹ کے لیے کتنی مہلک تھی۔
اس کا اندازہ وقت سے پہلے کسے ہو سکتا تھا؟ بعض اوقات روایات بھی مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں۔ تینوں گاڑیاں گیٹ سے اندر داخل ہو گئیں اور اس کے بعد میں نے کولن برٹ کو اس لمبی گاڑی سے نیچے اترتے دیکھا جو سب سے آگے تھی۔ میں نے اسے دوربین کی رینج میں لے لیا اور دوربین کا دائرہ اسے مسلسل اپنا ہدف بنائے رہا۔ میری انگلی رائفل کی لبلبی پر تھی۔ کولن برٹ سیڑھیاں چڑھ کر ویل سکوائر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اپنا نشانہ درست کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ استقبال کرنے والا کوئی آدمی کولن برٹ کے اس قدر قریب ہو جائے کہ مجھے نشانہ لینے میں دقت ہو۔ ہلکی سی ٹھس کی آواز سنائی دی اور میں نے دوربین میں دیکھا کہ کولن برٹ کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیل گئے۔ خون نہایت مناسب جگہ سے ابل رہا تھا اور یقیناً میری گولی نے بغلی سمت سے اس کے دل کو نشانہ بنا لیا تھا۔ اب یہاں میرا کام ختم ہو جاتا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ رائفل اگر ان لوگوں کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس سے کوئی اندازہ لگانا آسان کام نہیں ہوگا اور میں واردات کے بعد اسے اسی جگہ چھوڑ سکتا ہوں۔ ہاتھوں پر چونکہ باریک ربڑ کے دستانے چڑھے ہوئے تھے، اس لیے رائفل کے بٹ پر یا اس کے کسی اور حصے پر انگلیوں کے نشانات ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ البتہ ایک کام مجھے ضرور کرنا تھا۔ میں نے اپنا پھٹا ہوا پرانا سا کوٹ وہیں پھینک دیا۔ اس میں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی جو میری نشاندہی کر سکتی۔ گردن کے قریب ٹٹول کر وہ جلی کھینچ کر پھینک دی جو ماسک کی شکل میں میرے چہرے پر چڑھی ہوئی تھی۔ اندرونی لباس سے کنگا نکال کر بال درست کیے اور پھر نچلے لباس کا پہلا حصہ بھی اتار کر وہیں پھینک دیا۔ بوڑھے کے میک اپ میں اگر کوئی میرے پیروں کا گہری نگاہ سے جائزہ لے لیتا تو اسے اس بات پر حیرت ضرور ہوتی کہ ایک مجہول و مفلوق الحال بوڑھا جوتے بہت عمدہ قسم کے استعمال کر رہا ہے۔ میں برق رفتاری سے نیچے اتر آیا اور پھر اس عمارت سے باہر آ گیا۔ ویل سکوائر کے گیٹ پر باہر پھیلے ہوئے تمام پولیس والے جمع ہو گئے تھے اور اطراف میں چلتے پھرتے لوگوں کو گیٹ سے دور رہنے کا اشارہ کر رہے تھے جو صورتحال معلوم کرنے کے لیے ویل سکوائر کے پاس پہنچ جانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی چال میں توازن رکھا تھا اور کسی ایسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جو کسی کی نگاہ میں مشکوک ہو سکے۔ جب میں ویل سکوائر کی پہلی گلی سے باہر نکلا تو ایک ٹیکسی خالی کھڑی نظر آئی۔ ڈرائیور نے میٹر اس طرح ڈاؤن کیا ہوا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پھرتی سے ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ٹیکسی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے نہ مجھ سے ایک لفظ کہا تھا اور نہ میں نے اس سے کوئی بات کی تھی۔ ٹیکسی کا سفر تقریباً 40 منٹ کا تھا اور اس 40 منٹ میں اس نے تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے بلومائن میں پہنچ گئی۔ بلومائن میں اس نے مجھے سمندر کے ایک ایسے کنارے پر اتار دیا جہاں چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ یہاں ایک خاص قسم کی کشتی موجود تھی جو ربڑ کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں ضرورت کی چیزیں موجود تھی۔ بارش سے بچاؤ کے لیے بانس لگا کر ترپال کی چھت لگانے اور سونے کا بھی انتظام تھا۔ اس پر کشتی کا وزن اس قدر کم تھا کہ اسے آسانی سے اٹھا کر کنارے پر لایا جا سکتا تھا۔ اس میں چپوؤں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ خود ہی ہوا کے بہاؤ کے ساتھ بہہ سکتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے نیچے اتار دیا اور پھر پہلی بار مخاطب کیا۔ اور کوئی حکم جناب؟ تمہیں کوئی ہدایات دی گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، آپ کی ضروریات کی تمام چیزیں یہاں پروگرام کے مطابق موجود ہیں۔ البتہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں۔ ہاں پوچھو۔ کام توقع کے مطابق مکمل ہوا ہے؟ ہاں بالکل۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے بعد کوئی رسمی گفتگو بھی نہ کی اور تیزی سے مڑ کر واپس چل پڑا۔ میں خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے وہ کشتی پانی میں اتاری اور اس میں سوار ہو گیا۔ کشتی ہوا کے بہاؤ پر بہنے لگی تھی۔ میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا اور یہ سفر میرے لیے ہمیشہ کی مانند خاصا سنسنی خیز تھا۔ ہر چند کے اس طرح کی لاتعداد مہمات میں حصہ لے چکا تھا، لیکن انسان کی زندگی میں کوئی بھی نیا مرحلہ اس کے لیے باعث تجسس ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ خلیج ہیگل تک پہنچنے کے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر سے سابقہ پڑے گا۔ اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اور اگر ہواؤں کی رفتار سست ہو جائے تو شاید 1-1.5 ہفتہ بھی۔ میرے لیے کشتی میں ایسی چیزوں کا بندوبست کر دیا گیا تھا جن کی مدد سے میں کوفت کا شکار ہونے سے بچ سکوں۔ ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر، کچھ کتابیں بھی یہاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا اور پروگرام سننے لگا، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود مجھے ریڈیو پر کولن برٹ کے بارے میں کوئی خبر سننے کو نہ ملی۔ لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا وہ اطمینان بخش تھا اور مجھے اپنے کام پر اعتماد تھا، اس لیے اس خبر کے نشر نہ ہونے سے مجھے کوئی تشویش نہ ہوئی۔ کشتی کا سفر طویل اور صبر آزما تھا اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ کشتی رکے بغیر کئی دنوں تک پانی کی سطح پر ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ سفر کرتی چلی گئی۔ چوتھے دن صبح سے بارش شروع ہو گئی اور میں نے ترپال تان لیا جس کی وجہ سے بارش سے مکمل بچاؤ ہو گیا۔ پھر تقریباً 9 دن میں نے اس طرح گزارے
کہ نہ کہیں زمین کے آثار نظر آئے اور نہ ہی کسی انسان کی شکل دکھائی دی۔ 10ویں دن صبح میں نے ہیگل بے کے آثار پا لیے تھے۔ خدا کے فضل سے ان 10 دنوں میں کوئی ایسی الجھن پیش نہیں آئی تھی جو مجھے کسی طرح سے پریشان یا کمزور کر دیتی۔ کنارے پر ایک سمت میں نے درختوں کے جھنڈ دیکھے اور پھر کشتی کو اس طرف موڑ دیا۔ کنارے پر پہنچ کر میں یخ پانی میں نیچے اتر گیا اور سامان اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب کشتی بالکل خالی ہو گئی تو اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر کنارے کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد خود بھی پانی سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا۔ سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ میں برق رفتاری سے ایک سمت دوڑنے لگا۔ میری رفتار کافی تیز تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کس سمت جانا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں ان درختوں کے حصار سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک بہت وسیع اور عریض میدان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس میدان کے اطراف خاردار تار لگے ہوئے دیکھے۔ اس طرح میدان کی حد بندی کر دی گئی تھی۔ ایک درخت کے سائے میں کافی دیر تک کھڑا رہا اور اس کے بعد میں نے خاردار تاروں کی سمت رخ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ اطراف میں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تار ہٹائے اور ان کے نیچے رینگ کر ممنوع علاقے میں داخل ہو گیا۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ وسیع و عریض میدان میں جگہ جگہ میں نے لکڑی کے بڑے بڑے کیبن دیکھے۔ مجھے توقع تھی کہ ان کیبنوں میں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا، لیکن جب طویل فاصلہ طے کر کے میں ایک کیبن کے پاس پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ کیبن میں کوئی دروازہ ہی نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر کیبن نما صندوق کھڑے کر دیے گئے تھے۔ گویا ان کیبنوں میں صرف کوئی چیز بند کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آہنی آلے کی مدد سے ایک کیبن کے تختے کو اس حد تک ٹیڑھا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کی کیلیں مڑ گئیں۔ تختے کو باہر کی طرف موڑنے کے بعد میں نے اندر جا کر دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بڑے بڑے جہازی پارٹس رکھے ہوئے تھے اور یقیناً یہ ان جہازوں کے حصے تھے جو اسرائیل کو سپلائی کیے جانے والے تھے۔ گویا میں بالکل صحیح جگہ پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اپنا کام شروع کرنے میں نے ذرا بھی تساہل کا مظاہرہ نہیں کیا اور سن مین کا فراہم کردہ کیمرہ نکال کر پورے علاقے کی تصویریں لی۔ اس کے بعد تختے کو کچھ اور موڑ کر طاقتور روشنی والے کیمرے سے پارٹس کی تصویریں لینے لگا۔ اس کے بعد میں نے ان تمام گوداموں کی تصویریں بنائی اور اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ ایک بار پھر میں نے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ مجھے سخت تعجب تھا کہ اتنی اہم جگہ اس طرح خالی پڑی ہوئی ہے۔ ان گوداموں کے رکھوالے آخر کہاں ہیں؟ بہرحال یہ میری خوش بختی تھی کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا اور مجھے اپنے اس کام میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں واپس کنارے کی طرف چل پڑا اور تیز رفتاری سے واپسی کا سفر طے کرتا ہوا تاروں کی باڑ کے پاس آ گیا۔ پھر باہر نکلنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں واپس درختوں کے جھنڈ کی جانب چل پڑا، لیکن دفعتاً ہی صورتحال میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ جیسے ہی میں جھنڈ کے قریب پہنچا، چند افراد میرے سامنے آ گئے۔ وہ سب مسلح تھے اور ایک دراز قامت شخص میرے عین سامنے تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بونجھ کے رہ گئے۔ میں نے برق رفتاری سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن میرے مد مقابل بھی احمق نہ تھے۔ انہوں نے فوراً مجھ پر رائفلیں تان لی۔ آگے والے کی آواز ابھری، خبردار، ذرا بھی جنبش کی تو پورے بدن میں سوراخ ہو جائیں گے۔ میرا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ ان لوگوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا تھا اور کچھ لوگ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کی رائفلوں کی نالیں میرے بدن کو چھونے لگی تھی۔ اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ ہاتھ بلند کر لوں، لیکن میں لوگوں کے شکنجے میں آسانی سے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ابھی وہ لوگ کیمرے اور پستول وغیرہ پر قبضہ کر لیں گے، کشتی بھی انہیں مل جائے گی اور اس کے بعد یہ معلوم کرنے میں بھی انہیں کوئی دقت نہ ہوگی کہ کولن برٹ کا قاتل میں ہوں۔ موت، فوری موت، میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہی موقع ہے، یہی لمحہ ہے جب زندگی بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ ہو سکے گا۔ جو کچھ کرنا ہے اور جس طرح کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے۔ چنانچہ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں ایک درخت کی بڑی ہوئی شاخ نیچے تک جھک آئی تھی اور میرے سر سے اتنے فاصلے پر تھی کہ میں تھوڑا سا اچک کر اسے پکڑ سکتا تھا۔ ایک لمحے میں نے اپنے لیے لائحہ عمل منتخب کر لیا۔